الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به وولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستو، اس وقت میں نے آپ خدمات میں کلام پاک میں سے ایک آیت شریفہ اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف پیش کی ہے. یہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، یعنی اللہ کے راستے میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تمہاری موت آ جائے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تمہاری موت قریب آ جائے اور تم اللہ سے مہلت مانگنے لگو کہ اللہ مجھے مہلت دے دیجئے تاکہ میں میرے پاس جو کچھ ہے، پراپرٹی ہے، پیسہ ہے، تیرے راستے میں خرچ کر دوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، صالحین میں شامل ہو جاؤں. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ صدقہ خیرات کر کر نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آ گیا تو اس کو تھوڑی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، تھوڑا بھی آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا، بالکل بھی مہلت نہیں دی جائے گی. تو اس لیے محترم دوستو، جب تک انسان زندہ ہے، اس کی موت نہیں آتی، اس وقت تک وہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر سکتا ہے. لیکن جب اس کی موت آ گئی تو اس کو مہلت نہیں ملے گی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر بھی اور بہت سارے ممالک کے اندر بہت ساری جائیداد ایسی ہے جو مسلمانوں کے بڑوں نے اللہ کے راستے میں نیک کام کے لیے خرچ کیے. ہمارے ہندوستان میں بھی ہے اور تقریباً جس کا ایریا 38 لاکھ ایکڑ بتایا جاتا ہے، اور اگر اس کی قیمت کو کیلکولیٹ کریں گے تو لاکھوں کروڑوں یعنی اربوں خربوں روپے اس کی قیمت ہے. تو ان تمام کو جو مسلمانوں کے بڑوں نے پراپرٹی ڈیڈیکیٹ کی ہے، وقف کی ہے، اس کو کہتے ہیں وقف پراپرٹی. تو وقف کسے کہتے ہیں کہ کسی مسلمان نے اپنی جائیداد کو، بلڈنگ کو یا باغ کو یا زمین کو مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، مسافر خانے کے لیے، حج ہاؤس کے لیے اگر وقف کر دی تو اس کو کہتے ہیں وقف. تو ہندوستان میں ایسی زمین لاکھوں ایکڑ ہے، تقریباً 38 لاکھ ایکڑ، اور اس کی قیمت اگر آپ لگائیں گے تو
اربوں خربوں روپے ہوگی. مثال کے طور پہ تمل ناڈو میں لے لیجئے صدیق سر ہے, مسافر خانہ, حج ہاؤس ہے, بہت بڑے بڑے قبرستان ہیں, جیسے کہ 3-4 مسجدیں, امین النساء, شرف النساء, فضیلت النساء. یہ سب کیا ہے؟ مسلمانوں نے وقف کی ہے. کس کے لیے؟ نیک کام کے لیے, قبرستان کے لیے, مساجد کے لیے. تو یہ تمام کی تمام وقف پراپرٹی ہے. تو جس نے وقف کی ہے اس کی نیت کیا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں استعمال ہو, نیک کام میں استعمال ہو. تو جو وقف کرنے والا ہے اس کو بولتے ہیں واقف. تو اس طرح کی جو پراپرٹیز ہے بہت ساری. تو آج کل اس پراپرٹی کو نظر لگ گئی گورنمنٹ کی, گورنمنٹ اس کے پیچھے پڑ گئی. آپ جانتے ہیں کہ جب ہندوستان آزاد ہوا 1947 کے بعد, گورنمنٹ نے قانون بنایا. کیا قانون؟ کہ وقف کی جو پراپرٹی ہے اس کی حفاظت کی جائے, اور پھر باقاعدہ اس کے لیے ایک بورڈ بنایا, وقف بورڈ, تاکہ وہ بورڈ وقف پراپرٹی کی حفاظت کرے. تو یہ بورڈ جو تھا, جو قانون بنا, یہ جو واقفین کی نیت تھی ان کی نیت کے مطابق تھا, شریعت کے مطابق تھا. لیکن آج کل اسی بورڈ میں, جو بورڈ وقف کی پراپرٹی کی حفاظت کے پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا تھا, اس میں ترمیم کی جائے, امینڈمنٹ کیا جا رہا ہے. تو 2025 میں وقف بورڈ امینڈمنٹ بل لے کر آئی گورنمنٹ. اور یہ جو بل لے کر آئی ہے, اگر آپ اس بل کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو اس بل سے پتہ چلتا ہے کہ جو واقفین کی نیت تھی, جس نیت کے لیے, انٹینشن کے لیے واقفین نے اپنی جائیداد کو, اپنی بلڈنگ کو, اپنی زمین کو اللہ کے راستے میں وقف کیا تھا, یہ اس کی نیت کے خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے. یہ صرف نیت کے خلاف نہیں, شریعت کے بھی خلاف ہے. لیکن اس کے باوجود آج گورنمنٹ ضد پر اڑی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو بہلا پھسلا رہی ہے, اور یہ مسلمانوں کو غلط فہمی پیدا کر رہی ہے مسلمانوں کے اندر. یہ بتا رہے کہ اس میں بہت فائدہ ہے, جبکہ فائدہ نہیں ہے, نقصانات ہیں. نقصانات یہ ہے, سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ پہلے اگر کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوا وقف پراپرٹی کے لیے, تو اس کے لیے ٹریبونل کورٹ بنایا گیا تھا. تو جتنی بھی وقف کی پراپرٹی کے مسائل ہے, ایشوز ہے, یا ایڈمنسٹریشن سے متعلق جتنے بھی ایشوز ہیں, وہ سب کے سب کہاں جاتے تھے؟ وقف ٹریبونل کورٹ جو تھا اس میں جاتے تھے, اور کورٹ کے ذریعے سے وہ مسائل حل ہوتے تھے. لیکن جو نیا بل آیا ہے اس میں یہ ترمیم کی گئی ہے, امینڈمنٹ کیا گیا ہے کہ اب صرف ایک کلیکٹر جو گورنمنٹ اپائنٹ کرتی ہے, یہ اس کے اختیار بھی دیا گیا ہے, وہ چاہے جیسے اس کا فیصلہ کر دے. تو کورٹ کے باہر ہی اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. سب سے بڑا نقصان. اور دوسرا نقصان یہ کہ اب ہر ایک وقف بورڈ میں ایک غیر مسلم چیف ایگزیکٹو آفیسر اپوائنٹ کیا جائے گا. غیر مسلم, پہلے سب مسلمان ہوتے تھے, لیکن اب غیر مسلموں کو بھی اس کے اندر لایا گیا. تو ایک چیف ایگزیکٹو غیر مسلم اس کے اندر اپوائنٹ کیا جائے گا, اور کم سے کم ہر وقف بورڈ کے اندر 2 غیر مسلم ممبر بھی اس کے اندر اپوائنٹ کیے جائیں گے. تو بتائیے کہ جس بورڈ کے اندر غیر مسلموں کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے, وہ بورڈ کیا وقف پراپرٹی کی تحفظ کر سکتا ہے, کیا حفاظت کر سکتا ہے؟ تو یہ سراسر جو واقفی کی جو نیت ہے, جس نیت سے اپنی پراپرٹی کو وقف کیا تھا, اس کے خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے. لیکن حوالہ دیا جا رہے مسلمانوں کے حق میں, وقف اور پراپرٹی کے حق میں. اگر حکومت کے اندر اتنا اخلاص ہوتا, سنسیئرٹی ہوتی, تو جو صحیح عادل بادشاہ ہوتا ہے, حاکم ہوتا ہے,
تو وہ کیا کرتا ہے؟ جب اپنا فیصلہ کسی کے اوپر لیتا ہے، جب عوام اس کے خلاف ہوتی ہے تو فوراً اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے۔ یہ ایک عادل بادشاہ، اچھے بادشاہ کی عادت ہے، یہ اس کی فطرت ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہر کے بارے میں فیصلہ دیا۔ لوگوں نے شکایت کی کہ آج کل کی عورتیں بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں مہر کی، تو آپ نے یہ حکم دیا، فیصلہ سنایا کہ اس کے بعد کوئی بھی عورت جتنا مہر فاطمہ اس سے زیادہ نہیں دے سکتی، اگر لے گی تو مہر واپس لیا جائے گا۔ تو جب آپ نے یہ فیصلہ سنایا، عورتوں کو پتہ چلا، تو عورتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی اور جا کر عرض کرنے لگی کہ عمر، آپ کا جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ کس کے خلاف ہے؟ قرآن کے خلاف، اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ اور یہ آیت پڑھ کر سنائی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم مہر کے طور پر ایک انبار بھی عورت کو دے دو تو واپس نہیں لینا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو فوراً اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ تو یہ تھے عادل بادشاہ، یہ تھے حاکم، کہ اگر عوام ناراض ہے، عوام اس کو قبول نہیں کر رہی تو فیصلہ واپس لیتے۔ لیکن آج کل کا جو ہمارا حاکم ہے، ہمارا وزیر اعظم ہے، آج تمام مسلمان ناراض ہیں، کیونکہ جو امینڈمنٹ بل ہے یہ 100% واقفین کی نیت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود فیصلہ واپس نہیں لے رہے۔ تو اس کے لیے محترم دوستو، ہمیں اپنی مخالفت درج کرانے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے صبر کریں، اللہ سے دعا مانگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون زیادہ ظلم کرنے لگا، اتنا ظلم کہ بنی اسرائیل یہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام یہ تو بڑے ظالم ہیں، کیونکہ وہ کیا کرتے؟ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، مردوں کو، بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ان کو قتل کر دیتے تھے، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اتنا ظلم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ موسیٰ اب تو یہ بڑے ظالم ہو گئے، موسیٰ تو یہ فرعون اور اس کے جو فوجی ہے یہ بڑے ظلم کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال موسیٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، کہ اب تم ایک کام کرو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، کیونکہ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یورث من یشاء من عبادہ، یہ زمین کس کی ہے؟ یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ جسے چاہے وارث بنا سکتا ہے۔ ان الارض للہ یورث من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں جسے چاہے وہ اس کا وارث بنا سکتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور جو ڈرنے والے ہیں، متقین ہیں، انہی کے لیے بھلائی ہے۔ تو آج ہم بھی محترم دوستو ہمت نہ ہارے، اللہ سے مدد مانگے، صبر کریں، کیونکہ بھلائی متقین لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین۔ تو غرض محترم دوستو، آج یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے، جو انہوں نے راجیہ سبھا، لوک سبھا میں، اور جو یہاں کے صدر ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، جو بل پاس کیا ہے، اب سپریم کورٹ باقی ہے، کورٹ میں پاس ہونا باقی ہے، صرف جو پاس کیا ہے، اس میں جو ترمیم کی ہے، امینڈمنٹ کیا ہے، یہ سراسر وقف جو پراپرٹی اس کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے محترم دوستو ہم آواز اٹھائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہیں پہ کوئی برائی چل رہی ہو، کوئی غلط ہو رہا ہو، تو انسان کو اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرنی چاہیے۔ کیا حدیث ہے؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ کیا کرنا چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے۔ اب ہمارے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے۔ فإن لم يستطع فبلسانه، ہمیں چاہے کہ ہم زبان سے روکنے کی کوشش کریں، اور وہ بھی نہیں تو زبان دل سے اس کو برا سمجھے۔ فإن لم يستطع فبقلبه، تو ہماری طاقت کم سے کم اتنی تو ہے کہ ہم زبان سے اس کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے محترم دوستو اس طرح کے جو احتجاج ہو رہے ہیں، جہاں پر بھی ہم اس کی مخالفت
جہاں پر بھی مخالفت درج کرائی جا رہی ہے، ہمیں چاہیے ہم اس بل کی مخالفت درج کرائے، اس میں حصہ لے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی بھی وقف کی پراپرٹی ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ لاکھوں ایکڑ ہے اور بہت ساری پراپرٹی جو رجسٹرڈ نہیں ہے. تو گورنمنٹ کیا چاہتی ہے کہ جس طرح چاہے اس پراپرٹی کو اپنے قبضے میں لے کے استعمال کرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی حفاظت کرے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے اس نیک کام کے لیے اس کو دیا تھا، وقف کیا تھا، صحیح طریقے سے اس نیک کام میں یہ استعمال ہو. اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی طاقت کے مطابق اس کی مخالفت کرنے والا بنائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.